الحمد لله والصلاة والسلام على حر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ بن مانگے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بخشش کے وعدے کیے ہیں، اجر و ثواب کے اللہ نے وعدے کیے ہیں، لیکن انہی کے اندر کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے اجر و ثواب واضح نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ خود اللہ رب العزت ان کا ثواب عطا کریں گے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، انلمیٹڈ ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسے 4 اعمال ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے، کسی کو واضح اللہ نے نہیں کیا ہے کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ سب سے پہلا کام روزہ رکھنا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ چاہے فرضی ہو یا نفلی ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں رضائے الہی کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اپنی خواہشات سے رکنا اور اسی طرح سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو پہلا عمل روزہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت بے انتہا عطا کریں گے۔ دوسرا عمل جس پر اللہ رب العزت بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ ہے صبر کرنا۔ جو لوگ مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تیسرا عمل کہ جس پر اللہ رب العزت بے حساب بے انتہا اجر و ثواب عطا کریں گے وہ ہے معاف کرنا۔ سچا ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا اور اصلاح کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے معاف کر دیا اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ رب العزت اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس کا اجر و ثواب یہ اللہ کے ذمے ہے۔
اور چوتھا عمل کہ جس پر اللہ رب العزت بے انتہا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، وہ ایسا عمل ہے کہ ہم سب اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کسی نے ہمیں گالی دے دی، ہمیں برا کہہ دیا، تو ہم فوراً کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسے معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر وہ سچا ہے تو پھر لوگوں کے طعنے، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تنقید پر صبر کرنا اور اللہ رب العزت پر توکل کرنا کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں، اس پریشانی کے بدلے میں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کام وہ شخص نہیں کرتا جس کے اندر 3 صفات نہیں ہوتی۔ یا تو وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، یا وہ دین کو سمجھتا نہیں ہے، تیسرے یا پھر وہ اس پریشانی اور برداشت کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، وہ شخص یہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہم فوراً آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ان پر صبر کرنا اور لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تنقید کو سننا، اگر سچے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا جو سچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے قلم کی، اور اس قلم سے فرشتوں نے جو لکھا ہے یعنی قرآن کریم کی، پھر کیا کہا ہے؟ اے میرے محبوب، پوری دنیا آپ کو دیوانہ کہے، پوری دنیا آپ کو مجنوں کہے، جب میں آپ کا رب، آپ کو پیدا کرنے والا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجنوں نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پریشان نہ ہوں، پوری دنیا آپ کو دیوان اور مجنوں کہے۔ نتیجہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے طعنے، لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی باتیں سننے کے بعد آپ کا مسکراہٹے بکھیرنا، یہ آپ کے اجر و ثواب کو دوبالا کر دیتا ہے، آپ کے اجر و ثواب کو بے انتہا بڑھا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ 4 اعمال آ جائیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔